السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو ہمارے اندر سب سے زیادہ ایک خوف کی فضا قائم ہے، خوف پایا جاتا ہے، وہ ہے جادو کا خوف۔ ہم میں سے ہر دوسرا سے تیسرا بندہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ شاید میں جادو کا شکار ہوں، یا میرے اوپر سایہ ہے، یا میں کسی قسم کی جادو کی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج 3 اس طرح کی نشانیاں عرض کروں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، اور آخر میں اس کا علاج بھی عرض کروں گا۔ ایک مجرب وظیفہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے اوپر یہ اثرات ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا جادو کا اثر ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے وہ اثر زائل ہو جائے گا اور آپ اس جادو کی کیفیت سے باہر نکل آئیں گے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ انسان جس کے اوپر جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، کسی قسم کی بری نظر کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اکثر خواب میں گندگی کو دیکھتا ہے۔ وہ اکثر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ گندگی کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کبھی دیکھتا ہے کہ وہ واش روم کے اندر ہے، اور کبھی وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے، اور کبھی دیکھتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اکثر خواب کے اندر گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، پیشاب کو دیکھتا ہے، پخانے کو دیکھتا ہے، گندے پانی کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ میں اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی انسان کو کبھی کبھار یہ خواب آتا ہے تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ جس کے اوپر اکثر یہ احوال گزرتے ہیں تو یہ ایک جادو کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، تبھی اس کو اس طرح کے خواب اور خیال آتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات سن لیں کہ اگر کوئی انسان کسی جو حلال جانور ہیں ان کا اگر کسی جگہ پہ غلاظت دیکھتا ہے تو یہ بری تعبیر نہیں ہے۔ اس سے ایک یہ اچھی تعبیر بھی اس کی ہے کہ اس کو رزق حلال ملے گا۔ لیکن اگر مردار جانور کو دیکھتا ہے، یا اب انسانوں کے پخانے کو دیکھتا ہے، یا درندوں کے پخانے کو دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اگر اکثر دیکھتا ہے، کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اور جو دوسری نشانی ہے جس بندے کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ موذی جانوروں کو دیکھتا ہے۔ سانپ کو دیکھتا ہے، بچھو کو دیکھتا ہے، چھپکلی کو دیکھتا ہے۔ موذی جانوروں کو اکثر وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے۔ پھر اس کے آگے 2 طرح کی ہیں تعبیریں۔ ایک یہ ہے کہ اگر موذی جانور کو وہ خواب میں دیکھتا ہے لیکن وہ اس کو مار دیتا ہے، یعنی انسان اس جانور پہ غالب آ جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی تعبیر ہے کہ اس کے اوپر برا وقت آئے گا، یہ مشکلات آئیں گی، لیکن وہ گزر جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ موذی جانور انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اس کو کاٹ لیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس بندے کی جس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، اگر اکثر وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ اور تیسری جو علامت ہے جس بندے کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواب میں تنہائی کو دیکھتا ہے، تاریکی کو دیکھتا ہے، ویرانے کو دیکھتا ہے، جنگل کو دیکھتا ہے، اندھیرے کو دیکھتا ہے، اور وہ ڈرونی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس طرح کا ڈرونا خواب دیکھتا ہے کہ اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے، عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 طرح کے خواب کوئی انسان اکثر و بیشتر اس کو آتے ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے، تو اس کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح کی جادو کی کیفیت میں ہے۔ اور یہ جادو کا اکثر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جادو کراتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کے، آپ کے عروج کو دیکھ کے، آپ کے کمال کو دیکھ کے کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے العین حق، کہ نظر حق ہے۔ اور ایک اور آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ موٹے تازے اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، یعنی موٹا تازہ اونٹ اگر اس کو نظر لگتی ہے تو وہ اتنا لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کہ بالآخر مجبور ہو کے اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور اس کو وہ نظر ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ان ساری کیفیات جو میں نے عرض کی ہیں، تو یہ ایک علامت ہے کہ اس بندے کے اوپر خواب کا جادو کا اثر ہے۔
اب میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے بچنے کا ایک حل بھی، علاج بھی عرض کروں گا، تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر اس طرح کی آپ کیفیات سے دوچار ہیں تو آپ کو کس طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ تو اس کے اندر 5 قسم کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے پہ اس طرح کا اثر ہے تو کثرت سے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، کثرت سے سورۃ بقرہ کو پڑھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ انسان جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو جادوگر اپنے جادو کا اثر اس کے اوپر نہیں ڈال سکتا، اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی انسان کے اوپر یہ اثر ہے تو اگر اس کے اوپر سورۃ بقرہ کو پڑھا جائے گا، سورۃ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پانی پلایا جائے گا تو اس سے یہ اثر زائل ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبح اور شام جو آخری 3 کل ہیں، سورۃ اخلاص ہے، فلق ہے، ناس ہے، اس کی تلاوت کرنا 3 بار، ان تینوں صورتوں کو صبح بھی پڑھنا اور 3 بار رات کو بھی ان کی تلاوت کرنا۔ تو یہ بھی ایک حل ہے، ایک علاج ہے جس کے اوپر جادو ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ اور اگر اس کو کوئی اس کی روٹین بنائے گا تو اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے اس علاج کا کہ وہ جو دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، ان کی پابندی کرنا۔ بہت ساری دعائیں ہیں جیسا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان کی پابندی کرنا، صبح بھی پڑھنا اور رات کو بھی ان کی تلاوت کرنا، ان کو پڑھنا۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو طاہر رکھنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت جامع چیز ہے، کیونکہ جب انسان ناپاک رہتا ہے تو اس طرح کی جو گندی چیزیں ہیں ان کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، بار غسل کرتا رہتا ہے، اپنے اوپر خوشبو لگاتا ہے تو اس کے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، اکثر و بیشتر وضو کی حالت میں رہنا، اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک رکھنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے اپنے آپ کو جادو کے جو اثر ہے ان سے بچانا۔ اور جو 5ویں بنیادی چیز ہے جس کا ہم سب سے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے وہم کی بیماری، کہ وہم کی بیماری سے بچنا۔ بسا اوقات ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات انسان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں تو انسان وہم کا مریض بن جاتا ہے اور اتنا زیادہ سوچتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے نکالنا، کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے تو صرف یہ سوچ لینا کہ جی فلاں نے جادو کر لیا ہوگا، میرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے فلاں کر دیا ہے، اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ تو اپنے اندر مثبت سوچ لے کے آنا اور مثبت طور پہ پریشانیوں کو فیس کرنا اور وہم کی بیماری سے بچنا، تو یہ 5 طرح کے وہ حل ہیں، وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر اگر جادو کا اثر ہو گیا ہے تو وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔